إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال لعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه ابو داود۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اور آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں الگ الگ کھاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانے پر ایک ساتھ بیٹھا کرو اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کر کے اجتماعی طور پر کھایا کرو، پھر تمہارے واسطے اس کھانے میں برکت ہوگی اور طبیعت کو سیری حاصل ہو جایا کرے گی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے غزوہ احد میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نیزہ مار کر شہید کیا تھا، اور اس وقت یہ غلام تھے، آزاد نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کو ان کی مالکن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو یہ صرف لڑائی کے میدان میں اپنے آزاد ہونے کا ذریعہ اختیار کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب یہ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک کنارے پر ہو کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ ان کا مقصود لڑائی نہیں تھا، ان کا مقصود تو صرف اپنی آزادی کی صورت کو حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ وہ شہید ہو گئے اور ان کی نعش کا مصلح بھی کیا گیا، اور ہندا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے کلیجہ نکال کر چبایا، اور بہت کچھ ہوا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضرت وحشی ابن حرب مسلمان ہوئے، اور جب بھی اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وحشی بن حرب آئے ہیں حضرت حمزہ کے قاتل، وہ یا آپ کو حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ یاد دلایا۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، دعوہ فلاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، چھوڑ دو اس کو، آنے دو، اس لیے کہ ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کے قتل سے زیادہ محبوب۔ اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو ہونے دو، ان کو آنے دو۔ چنانچہ مسلمان ہو گئے، لیکن آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں تمہاری کوئی کدورت پیدا ہو جائے، اور نبی کے قلب میں اگر کسی امتی کی کوئی کدورت آ جائے تو اس امتی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ رہا کرو۔ تو یہ پیچھے یہ دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا میں اس تگ و دو میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں جو مجھ سے نقصان ہوا اس کی کوئی تلافی کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے دعویٰ آپ حضرت اسلام کی حیات مبارکہ ہی میں کر دیا تھا، اور ایک خط بھی لکھا تھا، اور یوں لکھا تھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ، اور اس کے بعد مضمون یہ تھا کہ میں اور تم نبوت میں حکومت میں برابر کے شریک ہیں، آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ خود اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ اس نے آپ حضرت والسلام کو بھی رسول اللہ لکھا اور اپنے آپ کو بھی رسول اللہ لکھا، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیر نبی کو کبھی رسول اللہ لکھ ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں۔ تو اللہ کے حقیقی رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے مقابلے میں جو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو رسول اللہ نہیں لکھتے۔ لیکن مسلمہ جو کہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، تو اس نے آپ کو بھی رسول لکھا اور خود بھی، حالانکہ حقیقت میں آپ ہی رسول تھے، خود جھوٹا تھا، تو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل تھی۔ بہرحال جنگ یمامہ ایک مشہور جنگ ہوئی جس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور بہت زبردست ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت وحشی بن حرب بھی شریک ہوئے، اور یہ اس طاق میں تھے کہ مجھے موقع مل جائے تو میں مسیلمہ کذاب کو مار کر میں بدلہ اتاروں اور تلافی کروں جو مجھ سے غلطی ہوئی۔
چنانچہ ان کو موقع ملا، انہوں نے وہی نیزہ جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ان کے پاس موجود تھا، اور وہ چھوٹا نیزہ تھا، اس کو برچی کہتے ہیں، اور یہ اس کے بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے وہی اس کو مارا اور اس سے وہ قتل ہوا، اور بعد میں دیگر صحابہ بھی پہنچ گئے۔ اس طرح مسیلمہ کذاب کا یہ خاتمہ ہوا، اور انہوں نے اس کی تلافی کر لی کہ سید الشہداء کو جو شہید کیا تو اس کے مقابلے میں مدعی نبوت جھوٹے کو جہنم رسید بھی کیا، اور یہ خود کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل کر کے جہنم میں نہیں پہنچایا، اور میرے ہاتھ سے ان کو قتل کروا کے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے کہ اس غزوہ احد کے موقع پر اگر حضرت حمزہ کے ہاتھ سے یہ قتل ہو جاتے تو ڈائریکٹ جہنم میں جاتے، اس لیے کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، وہ مسلمان تھے، وہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ تو بہرحال ان سے یہ روایت مروی ہے، اور اس روایت میں وہ ایک کھانے کا ادب ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ ادب یہ ہے کہ بعض صحابہ نے آپ سے یہ شکایت کی اور ایک اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، انہوں نے عرض کیا کہ جی ایسا ہی ہے، ہم متفرق بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام کھانے پر لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ اب اس اکٹھے کھانے کے دو مطلب ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ دسترخوان ایک بچھا ہو اور سب لوگ اس پر بیٹھ کر کھائیں، اور ایک اس کا جو حقیقی مطلب ہے وہ یہ کہ ایک پلیٹ میں زیادہ لوگ کھائیں۔ یہ ہے اصل طعام کے اندر اجتماعیت اور شرکت، کہ دو تین لوگ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھائیں۔ آج یہ سنت اور یہ طریقہ بھی ہماری معاشرت سے نکلا ہوا ہے کہ ہم ایک پلیٹ میں دو آدمیوں کے کھانے کو برا سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ یہ دو آدمیوں کا، یہ ایک سے زائد لوگوں کا ایک پلیٹ میں اکٹھے ہو کر کھانا برکت کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا، یہ بھی ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، بچہ اسکول سے آتا ہے الگ کھانا کھا لیتا ہے، خاتون گھر میں الگ کھانا کھا لیتی ہیں، شوہر آفس سے آتا ہے الگ کھانا کھاتا ہے۔ تو اگر تو باہر ہیں ایک الگ مجبوری ہے، وقت پہ نہیں ہے، لیکن کھانے کا جو وقت ہے اگر گھر کے لوگ سب اکٹھے ہو کر کھا لیا کریں تو اس میں برکت بھی ہوگی، حلاوت بھی ہوگی۔ دوسرا ادب کھانے کا ایک یہ بھی ہے کہ جب کھانا شروع کیا جائے تو کناروں سے کھایا جائے، پلیٹ کے کناروں سے، کھانا پورا پلیٹ میں ہے تو درمیان سے نہ کھایا جائے۔ حدیث شریف کی روح سے درمیان کھانے میں برکت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ اطراف اور جوانب میں پھیلتی ہے۔ اگر کوئی براہ راست درمیان ہی سے کھانا شروع کر دے تو اس نے گویا جو برکت کے اترنے کی جگہ تھی وہ ختم کر دی۔ ایسے ہی کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹے، پلیٹ کو بھی چاٹے، صاف کرے، اور انگلی کو بھی چاٹے، حتیٰ کہ اگر چائے پیتا ہے تو چائے پینے کے بعد نیچے تھوڑی سی چائے رہ جاتی ہے، اس کو بھی انگلی سے اور ہاتھ سے چاٹ کر صاف کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ کر صاف کرتا ہے تو پلیٹ اس کو دعا دیتی ہے، وہ دعا بھی حدیث میں مروی ہے، دعا یہ دیتی ہے کہ اللہ تم کو جہنم سے ایسے بچائے جیسے تم نے مجھ کو شیطان سے بچایا۔ چونکہ جب پلیٹ میں کھانا باقی بچ جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان آ کر اس کو کھاتا ہے، اور پلیٹ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس بات کو نہیں چاہتی، گوارا نہیں کرتی کہ شیطان میرے اندر سے کھائے، تو وہ پلیٹ صاف کرنے پر دعا دیتی ہے، ہم اس کی دعا سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی انگلیوں کو بھی چاٹنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو کھانے کا کوئی حصہ نہ چھوڑو، اول پلیٹ میں اتنا ہی نکالو جتنا کھانا ہے۔ ہمیں ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم پلیٹ بھر لیتے ہیں، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر جب جاتے ہیں دعوت میں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ، ان کا بھی حال اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے نظر کہ وہ پلیٹ پر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور بھر بھر کے لے آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنی میز بھر لیتے ہیں اور اتنا اتنا کھا کر باقی سارا بچا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بے ادبی بھی ہے، بد تہذیبی بھی ہے، حرص اور طمع کی علامت بھی ہے۔ جتنا کھانا کھانا ہے اور جو کھانا ہے وہ لیا جائے اور اچھی طرح پلیٹ کو صاف کر لیا جائے، اس سے زیادہ لیا ہی نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کھانے کے ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔